السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید میں کس طرح سے زمین کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ زمین کی تخلیق جو ہے وہ اس کا سائنسی ماڈل اس سے پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں، اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سائنسی ماڈل جو ہے وہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کس طرح سے زمین اور دیگر پلانٹس جو ہے وہ ایکریشن ڈسک کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے کہ زمین تخلیق جب ہو گئی اس کے بعد اس میں کون کون سی تبدیلیاں آئیں اور کون کون سے چینجز آئے۔ قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیت نمبر 3 جو ہے وہ اس حوالے سے ایک تفصیلی آیت ہے۔ اس کے اندر ایسے اشارے موجود ہیں کہ اگر اس کو سمجھا جائے صحیح طرح سے تو اس میں جو زمین ہے اس کی پیدائش کے 5 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ جس طرح سے آیت شروع ہوتی ہے هو الذی مد الارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا۔ اس حوالے سے بھی میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس طرح سے یہ زمین ایک واحد براعظم کی شکل میں موجود تھی جس کو پینجیا کا نام دیا گیا، جو ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ دور ہوتے گئے اور اس طرح سے 7 براعظم وجود میں آ گئے۔ تو مد الارض کے اندر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح سے ابتدا کے اندر اس زمین کو پھیلایا گیا۔ براعظم تخلیق ہونے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے لینڈ لاکڈ جو ممالک ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو جائے گی اور کوسٹل جو لائن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تجارت کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، زیر زمین پانی کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ زمین جب تخلیق ہو گئی اس کے اندر اس کی انٹرنل کور تھی اور اس کے باہر اس کی آؤٹر لیکوڈ کور تھی۔ زمین میں جو سینٹر کور ہے بالکل وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے اور وہ سالڈ ٹھوس شکل میں ہے، لوہے کی ایک گرم گیند۔ جب وہ گرم گیند وہاں سے حرارت نکلتی ہے تو اس کے اوپر مائع حالت میں لوہے کی ایک تہہ موجود ہے جس کو آؤٹر لیکوڈ کور کہتے ہیں۔ آؤٹر لیکوڈ کور جو ہے اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے اوپر جو لیئر ہے مینٹل کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، اس میں کنویکشن کرنٹ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر ابال آنے لگتے ہیں۔ جب اس میں ابال آتے ہیں تو اس کے اوپر پھر یہ سالڈ جو کرسٹ موجود ہے جہاں پہ ہم چلتے پھرتے ہیں یہ موجود ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کے نتیجے میں یہ ٹیکٹونک پلیٹس اپنی کناروں پر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ اب یہ ٹیکٹونک پلیٹس کا جو ٹکرانا ہے یہاں سے زمین کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی پہاڑوں کی پیدائش۔ جب یہ ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں تو وہاں جہاں پہ ٹکراؤ ہوا وہاں پہ ابھار بنے اور ان ابھاروں کے ذریعے سے پہاڑوں کا وجود عمل میں آیا۔ پہاڑ جس طرح سے ٹکرانے پر یہ اوپر کی طرف بڑھا اسی طرح سے یہ نیچے کی طرف بھی بڑھے۔ اس طرح سے پہاڑوں کا کچھ میس سطح سمندر سے اوپر اور کچھ نیچے چلا گیا۔ اس طرح سے پہاڑ جو ہے وہ کیلوں کی مانند میں اس زمین کے اوپر گڑ گئے۔ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے کیلوں کی مانند زمین کے اوپر گاڑ دیا۔ اس کے گاڑے جانے سے زمین کے اندر جو ارتعاش تھا، جو کپ کپی طاری ہو چکی تھی زمین کے اوپر، وہ ان کیلوں کے گاڑے جانے کے بعد ختم ہو گئی اور زمین ٹھہر گئی، اس کو سکون آ گیا۔ پہاڑوں کے پیدا کرنے کا صرف یہی ایک مقصد نہیں تھا کہ زمین کو سکون اور توازن فراہم کیا جائے، بلکہ پہاڑوں کی پیدائش کا ایک دوسرا مقصد بھی موجود تھا۔ وہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر پانی کو نازل کیا تو پانی بادلوں کی شکل میں اس زمین کے اوپر گردش کرنے لگا اور منڈلانے لگا۔ اب اس بادل کے برسنے کے لیے پہاڑوں کی ضرورت تھی۔ جب پہاڑ راستے میں موجود ہوں گے ہوائیں ٹکرائیں گی اور بارش برسے گی۔ اب اس وجہ سے بھی پہاڑوں کا وجود ضروری تھا، اور اگر آپ دیکھیں اور ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پہاڑ اور پہاڑی سلسلے انہی جگہوں پر موجود ہیں جہاں سے ہوائیں گزرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں ان کو ڈیزائن کیا ہے۔ جیسے ہی یہ بادل جو اللہ تعالیٰ نے پانی بادلوں کی شکل میں نازل کیا، وہ ایکویٹر کے اوپر جب گردش کر رہے تھے اور گھومتے جا رہے تھے، پہاڑوں کی پیدائش ہونے کے بعد وہ ایک تو ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، یعنی پہاڑ جو ہیں یہ ان کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، ان کی سمت بھی موڑتے ہیں اور موڑ کر ان کا رخ کر دیا جائے گا کسی اور طرف۔ لیکن اگر اسی علاقے میں بھی برسانا مقصود ہے تو وہ پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا کر وہاں برسنے لگیں گے۔ تو اس طرح سے پہاڑوں کے ذریعے سے بادلوں کی سمت کو کنٹرول کیا گیا اور بادلوں کے برسنے کو کنٹرول کیا گیا۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرا مرحلہ۔ پہاڑوں کی تخلیق ہو گئی اور ساتھ میں اب جب بارش برسنے لگی، بارش برسنے کے بعد اب اس بارش کو دریاؤں کی صورت میں رواں کرنا تھا۔ تو اسی آیت کے اندر آگے موجود ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، جیسے ہی پہاڑوں کا ذکر ہوا ساتھ ہی نہروں کا ذکر ہوا۔ تو نہریں
اور دریا، ان کی صورت میں پانی رواں دواں ہو گیا اور چشمے بہنے لگے. اور چونکہ بارشوں کی ابتدا پہاڑوں سے ہوئی، پہاڑوں سے چشمے جاری ہوئے، چشمے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے گئے، نہریں بنی، دریا بنے، اور وہ دریا بہتے بہتے سمندر تک پہنچے. اس طرح سے ایک پورا نہری نظام اور ایک پورا دریائی نظام وجود میں آیا. اس کے بعد چوتھے مرحلے کی ابتدا ہوتی ہے. یہ زمین جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا. تو اب یہ جب پانی زمین پر آ گیا، بہنے لگا، زیر زمین پہنچ گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نباتات کو پیدا کرنا شروع کیا. چونکہ زندہ چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے فوڈ چین کے اندر سب سے پہلی کڑی کیا ہے؟ پیدا کار ہیں، یعنی پودے ہیں. تو سب سے پہلے پودوں کو پیدا کیا ہے، اور اسی طرف اشارہ ہے اسی آیت مبارکہ کے اندر. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ میں اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ثمرات پیدا کیے، مطلب پھل پیدا کیے، سبزیاں پیدا کی، نباتات پیدا کیے. تو اب جب یہ نباتات پیدا ہو گئے تو اب ان سے پھر آگے ان کے کھانے والے جانور، اور اس کے بعد اس سے آگے اس طرح سے یہ ارتقائی عمل بڑھتا گیا اور نئے سے نئے جاندار اس زمین پر پیدا ہوتے گئے. اب یہ نباتات پیدا ہو چکے، اور نباتات کی بڑھوتری کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، اور باقی جاندار جو اس زمین پر پیدا ہوئے ان کی زندگی کے لیے، آرام و سکون کے لیے بھی ان کو وقت چاہیے تھا. اسی طرح سے پودے جو ہیں وہ اگر سارا دن 24 گھنٹے اگر دن ہی رہے اور ان کے اوپر جو سورج کی روشنی ہے وہ ڈائریکٹ پڑتی رہے تو پودا زندہ نہیں رہ سکتا. پودے کو زندہ رہنے کے لیے ایک دن میں اس کے اوپر تقریباً 8 سے 9 گھنٹے دھوپ پڑنی چاہیے. اگر 8 سے 9 گھنٹے سے کم ہے تو بھی اس کی نشو و نما کم ہو جائے گی، اور اگر 8 سے 9 گھنٹے سے زیادہ ہے تو بھی اس کی نشو و نما متاثر ہوگی. دونوں صورتیں ہی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمین کو روٹیٹ کیا، اور یہ زمین روٹیٹ ہونے لگی. ادھر سورج موجود ہے، ادھر زمین روٹیٹ ہو رہی ہے، اور زمین جو ہے وہ روٹیٹ ہو کر کبھی اس پر دن آ جاتا ہے، کبھی اس پر رات آ جاتی ہے. تو اب دن اور رات کا جو نظام ہے یہ پیدا کیا، لیکن قرآن مجید میں اس کا جو ذکر ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو روٹیٹ کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے دن اور رات کا نظام پیدا کیا. اب وہ کیسے پیدا کیا، اس کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مصلحت کے تحت نہیں کیا. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے رکھنا تھا، اس وقت اگر لوگوں کو بتایا جاتا کہ یہ زمین گردش کر رہی ہے تو ان لوگوں کو ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر اعتراض کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، اور کسی نہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا چاہتے تھے، ان کو موقع مل جاتا. ابھی تک جو موجود تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج جو ہے وہ ایک سمت میں موجود ہے. لیکن اب قرآن مجید کے حوالے سے ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی یہ آیت اس تھیوری کو نگیٹ نہیں کر رہی. تو اس تھیوری کے اور قرآن مجید کے اندر عین ربط موجود ہے. یغشی اللیل النہار، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے دن کو رات سے، یعنی دن کے اوپر رات چھا جاتی ہے. یہاں سے اگر اب سٹارٹ میں چلیں تو پہلے مرحلہ میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ پہلے مرحلہ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ شروع میں زمین ایک اکائی کے ٹکڑے پر مشتمل تھی جس کو پینجیا کا نام دیا گیا. اب وہ پینجیا جو ہے وہ کس سمت میں موجود تھا؟ سورج کی سمت میں موجود تھا، اور زمین کیا تھی؟ ساکن. لیکن جیسے ہی اس سے پودوں کی جو نشو و نما ہے وہ متاثر ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو گھما دیا، اس کو گھومنے پر لگا دیا. جیسے ہی وہ زمین گھومنے لگی، گردش کرنے لگی، تو اب اس پینجیا کا جو وجود تھا اس کی کوئی ضرورت نہ رہی، بلکہ بہتر یہ ہوا کہ آدھی دنیا کو دوسری طرف شفٹ کر دیا جائے، کیونکہ دن ایک جگہ پہ ہوگا اور ایک جگہ پہ رات ہوگی. تو اب ان ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کے ذریعے سے اس زمین کو پھیلا دیا، جس طرح سے اس کے آیت مبارکہ کے شروع میں ذکر ہوا وہ مد الارض، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا. اس طرح سے سورہ الرعد کی یہ آیت نمبر 3 زمین کی پیدائش کے حوالے سے ایک مکمل اور مفصل آیت ہے، اور اس کی تفسیر اگر کی جائے تو اس میں آپ کو بہت بڑے بڑے سائنسی راز ملیں گے. میں قرآن مجید کی تفاسیر کے اوپر اسی طرح کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. جزاک اللہ.